السلام علیکم دوستو، میں محمد فیروز اسلامک نالج میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے بارے میں۔ اسلام آخر ہے کیا؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ اسلام کسی ایک سمودائے یا ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ اسلام ہر مذہب اور ہر قوم کے لیے ہے، اور جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، وہ سارے اسلام ہی لے کر کے آئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی رہے ہیں، اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں اسلام کا ارتھ سمجھنا ہوگا۔ اور اسلام کا ارتھ ہوتا ہے انسانی قانون، جو کہ اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارا، یعنی آدم اور حوا کے ذریعے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اسلام کا پرانا نام سناتن دھرم ہے۔ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایک ہی قانون چلتا آیا، جس کا کلمے کا ارتھ ہے نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اور قانون بھی ایک ہی چلتا آیا ہے۔ بھلے ہی پرمپرا الگ الگ ہے دھرموں کے، مگر مول سدھانت سب کے ایک ہی ہیں، اور وہ ہے انسانیت۔ دوستو، انسانیت ہی وہ مول سدھانت ہے جسے اسلامی قانون کہتے ہیں۔ اسلامی قانون اور انسانیت دونوں ایک ہی چیز ہے، اور جس مذہب سے یہ انسانیت مٹ جاتا ہے تو وہ مذہب بالکل کھوکھلا ہی رہ جاتا ہے، پھر وہ مذہب کوئی کسی کام کا نہیں۔ اسی لیے تو دوستو، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے مذہب کو جھٹلانے نہیں آیا ہوں، تمہارے مذہب میں جو برائیاں آ گئی ہے بس اس کو سدھارنے کے لیے آیا ہوں۔ آدم جو تھے وہ آسمان سے اللہ کا قانون لے کر کے آئے دنیا میں، اور وہی قانون چلتا رہا جب تک وہ دنیا میں تھے۔ تب تک تو لوگ ٹھیک تھے، جیسے وہ پردہ کیے دنیا سے تو ان میں برائیاں پنپنے لگی۔ پھر ان کے بعد ایسے کر کے دیگر انبیاء آتے رہے، اور وہ جو سمجھانے کے لیے آئے وہ یہی اسلامی قانون ہی سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ اور ان کے پاس صحیفے ہوا کرتی تھی، کچھ نبی کے پاس کتابیں تھی، کچھ نبی کے پاس صحیفے تھے، کیونکہ لوگوں بنا ثبوت کا لوگ کبھی کسی پہ وشواس نہیں کرتے۔ اسی لیے جب تک ایک نوٹس، اللہ کا ایک طرح کا نوٹس ہی ہے، وہ نوٹس لا کر کے دکھاتے کہ تم میں یہ برائی پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تم سے یہ بیان فرماتا ہے کہ تم اب سدھر جاؤ، نہیں تو تم پہ عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا اور عذاب دیتے رہے، نہیں، ایک بار، دو بار، تین بار موقع پہ موقع دیے، نہیں ماننے پر پھر انہوں نے عذاب کیا۔ دوستو،
मजहब के मानने वालों के अंदर जब इल्म और प्यार की कमी हो जाने से ही लोगों में फिर नमाज, रोज़ा, पूजा पाठ में ही उनकी जिंदगी उलझ कर रह जाती है। जबकि अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है, ऐ ईमान वालो, जब तक तुम अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कौन सी प्यारी चीज कुर्बान करना है हमें? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तो उनका प्यारा चीज उनका बेटा था, तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए गए। आज जब हम अपने ऊपर निगाह कर मारते हैं तो हमारा प्यारा चीज तो धन दौलत रुपया पैसा है ही नहीं, क्योंकि धन तो खर्च करते हैं कुर्बानी में, ज़कात भी देते हैं, खैरात भी करते हैं। तो अब हमारा प्यारा चीज रहा क्या? औलाद भी तो नहीं है प्यारा चीज। औलाद अगर प्यारा होता तो हम माओ के पेट में अपने औलादों को मार देते हैं। तो दोस्तों, समझ में ये आता है कि आज के हिसाब से हमारा सबसे प्यारा चीज हो गया है हमारा ईगो, यानी अपना घमंड, और यही सबसे बुराई चीज है और बेहयाई और बुराई है जो लोग अल्लाह के राह में इसको छोड़ना पसंद नहीं करते, जबकि अल्लाह चाहता है कि अपना जो भी प्यारा चीज है उसे कुर्बान करो। तो प्यारा चीज वही होता है ना दोस्तों, जो हम छोड़ना पसंद नहीं करते, वो हमारा महबूब हो गया। तो आज हमारा बुराई ही हमारा सबसे प्यारा चीज है, जिसको हम छोड़ने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करते, ना ही गंवारा समझते हैं कि हम इस बुराई को छोड़ दें, और उसी ईगो के साथ हम दुनिया बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें समझ में आया होगा और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि इस्लाम है क्या। इस्लाम एक इस्लामी जिंदगी, इंसानी जिंदगी है जो आदम अलैहिस्सलाम आसमान से लेकर के आए थे, और इस्लाम का पुराना नाम ही सनातन है, जो कि आदम अलैहिस्सलाम का ही जुबान था, संस्कृत जुबान था, और उसका मायने भी यही होता है कि आसमान से आया हुआ मजहब। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा बहुत जल्द, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहा तो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।